ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 64 تا 66۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ آیات میں ان سے عہد لینے کا ذکر ہے، چنانچہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ میدان طی میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراضات کیے، ان کی حکم عدولی کی، انہیں سخت ایذا پہنچائی۔ ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانیوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ پہلوں کا حال تھا، اور بعد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کی بجائے تمہیں توبہ استغفار کی مہلت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا۔ اس کی تفصیل آپ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آیت نمبر 66 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، اور اس میں پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے۔ تولیتم میں تا جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ تم نہیں ہے، بلکہ تا اور شد کے اندر کسی کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور وہ شد حرف لام پر ہے۔ اور تولیتم میں جو آخر میں علامت تم ہے، یہ فعل ماضی ہونے کی وجہ سے آخر میں علامت تم ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں تم کیا جائے گا۔ ثم تولیتم پھر تم بالکل پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اتنے بڑے بڑے واقعات کے بعد تم پھر بھی پھر گئے۔ فلولا پس اگر نہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت ہوتی
لکنتم یقیناً تم ہو جاتے من الخاسرین سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، البتہ تحقیق، بلا شبہ یقیناً، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جن سب نے اعتداء زیادتی کی، منکم تم میں سے۔ اعتداء کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حکم والا نہیں ہے، یہ فعل ماضی کا حصہ ہے اور اس فعل کا حصہ ہے، اور آخر میں واو الف جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، عربی زبان میں ہفتے کے دن کا نام السبت ہے۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، فا کا معنی تو ہے، قلنا میں آخر میں فعل کے آخر میں نا سے پہلے جزم ہے تو ترجمہ ہم نے کیا جائے گا۔ باقی لفظ قول ہے، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ۔ لہم کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ اصل میں لمز لی تھا جو پڑھنے میں آسانی کے لیے لام زبر لا اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے، اور آخر میں ہم جو ہے اس کا ترجمہ ان ہے۔ کونو تم سب ہو جاؤ، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً بندر۔ کونو فعل امر ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ قردۃً جو ہے یہ قرد ان کی جمع ہے، بندر مراد ہیں، جنس ہے۔ خاسئین سب ذلیل ہونے والے، خاسئ ان کی جمع ہے خاسئین۔ فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس سزا کو کہ تم بندر بن جاؤ تو ہم نے بنا دیا۔ فا شروع میں ہے، اس کا معنی تو ہے، نا سے پہلے جزم ہے، ترجمہ ہم نے ہے، ہا کا ترجمہ اس کو ہے۔ باقی لفظ جو ہے وہ جعل فعل سے ہے، اور جعل جو ہے اردو میں نہیں بولا جاتا، اس لیے اس کو یاد کر لیں۔ نکالن عبرت، نکالن عبرت، لما اس کے لیے جو، بینا یدیہا اس کے سامنے ہے۔ بینا کا معنی درمیان اور یدے کا معنی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان مراد سامنے ہوتا ہے۔ وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھے، اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی پہلے والے لوگ اور موجودہ لوگ، بعد میں آنے والے لوگ۔ وموعظۃً اور نصیحت ہے، آخر میں گولتا واحد مؤنث کی علامت۔ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، لمز لی کا معنی کے لیے، اور متقین کے آخر میں یا نون جو ہے وہ جمع مذکر کی علامت۔ پرہیزگاروں میں واو نون غنہ کو جو نیلا رنگ دیا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عربی زبان میں یا نون ہے، اردو زبان میں واو نون ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جمع مذکر کی علامات ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ثم پھر، تولیتم تم بالکل پھر گئے، من بعد اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد کہ، فلولا پس اگر نہ ہوتا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکن تم یقیناً ہو جاتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ خائب و خاسر اور خسارہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جن سب نے زیادتی کی۔ اعتداء نیا لفظ ہے، اسے یاد کر لیں۔ منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، السبت بھی نیا لفظ ہے، اسے یاد کر لیں۔ فقلنا تو ہم نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی۔ لہم ان سے، کونو تم سب ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، بن جاؤ تم سب ذلیل بندر۔ فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اسے، نکالن عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے ہیں، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے ہیں، وموعظۃً للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
تو ہمارے آج کے سبق میں ماشاءاللہ کافی الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تولیتم، تم پھر گئے، اعتدو، تم سب نے زیادتی کی، اعتدو، ان سب نے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن میں، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا، تو ہم نے بنا دیا انہیں، نکالاً عبرت۔ تو باقی چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں قرآن مجید کو سمجھتے سمجھاتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی جسمانی اور غیر جسمانی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی بلا، ابتلا اور آزمائش سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔